بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ ہمارے آج کے مطالعہ حدیث کا عنوان ہے مسلمان معاشرے کا بہترین گھر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرے کا، ایک اسلامی معاشرے کا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ایک یا اس سے زیادہ ہو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، بہترین سلوک کیا جا رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ آئیے تاریخ کے روشنی میں اور موجودہ حالات میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن و سنت میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید آئی ہے کہ جو بیان کرنے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور سنت مبارکہ یعنی احادیث مبارکہ میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی انتہائی تاکید کی گئی ہے۔ نزول قرآن سے پہلے بھی یتیموں کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک ہوتا تھا، اور آج بھی اس کمزور مخلوق کے ساتھ انتہائی حقارت آمیز برتاؤ اور سلوک ہو رہا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، آج بھی اس وقت بھی اخبارات کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اور یوٹیوب چینلز کے ذریعے ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جسے دیکھ کر اور سن کر آدمی شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کیا یہی وہ مسلمان معاشرہ ہے جس کی بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے کی تلقین فرمائی تھی؟ مسلمان معاشرہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اور موجودہ حالات کے اندر جس واقعات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی حتی الامکان جہاں ممکن ہو کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صحیح معنی میں اسلامی معاشرہ بننے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔